چند اہم وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے مفید ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس وقت ان دعاؤں کو پڑھیں جب ہم سے کوئی کہے کہ آپ پہ جادو کا اثر ہو گیا ہے یا آپ پہ کسی نے کوئی تعویذ وغیرہ کر دیا ہے. عام حالات میں بھی شیطانوں اور جنات اور انسانی شیطانوں اور انسانی شریروں کی شرارت اور انسانی حاسد لوگوں کے حسد اور ان کی تکلیف، اذیت، بری نظر، بری نیت، اس سے بچنے کے لیے عام حالات میں بھی ہمیں اللہ تعالی کے ان مضبوط قلعوں میں داخل ہو جانا چاہیے جو کہ ان آیات اور ان احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ آیات اور یہ دعائیں اگر ہم صبح و شام پڑھیں اور عام حالات میں پڑھیں تو کوئی بھی تکلیف انشاءاللہ ہمارے قریب نہیں آئے گی. سب سے پہلی چیز تو وہی دعا جو ابھی ہم نے آپ کو بتائی، جس کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ اگر اس دعا کو تم پڑھ لو تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. دوسرا جو طریقہ ان برے خیالات اور بری بیماریوں سے اور شیاطین اور جنات سے محفوظ رہنے کا ہے اور جو ہتھیار ہے مومن کا وہ وضو ہے. انسان یہ کوشش کرے کہ زیادہ وقت اس کا وضو میں ہو. ظاہر ہے یہ بہت مشکل ہے کہ 24 گھنٹے کوئی شخص وضو میں رہے، یقیناً بہت مشکل ہے، لیکن اس بات کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ ہمارا زیادہ وقت ایسا ہو کہ ہم وضو سے ہوں. وضو جب ٹوٹ جائے الحمدللہ پانی ہر جگہ موجود ہے، مواقع بھی میسر ہیں. اللہ کی زمین بڑی کھلی ہے اور اس نے الحمدللہ پانی کا وافر انتظام کیا ہے. یہ بلدیہ کا معاملہ نہیں ہے جو پانی کو بند کر دیتی ہے. تو کسی بھی جگہ آپ وضو کر سکتے ہیں. تو کوشش اس بات کی جائے کہ ہم وضو میں ہوں. جب مومن وضو میں ہوتا ہے، ایمان والا وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا. اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ نماز ہے جو کہ دین کا ستون ہے. بیماریوں کی شفا اس کا بہت گہرا تعلق ہے اس انسان کے اعمال سے. کبیرہ گناہوں کا ترک کرنا یہ ضروری ہے اور جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے. تو جماعت سے نماز کو پڑھنا اس کی پابندی ضروری ہے. اور اس بات کی کوشش بھی کی جائے کہ تہجد کی نماز کی عادت اپنا لی جائے، اس لیے کہ تہجد کا وقت یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ آواز بلند ہوتی ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق میں برکت اور اضافہ طلب کرنے والا جس کے رزق میں میں برکت دوں. تو یہ آواز صبح کی اذان تک مسلسل آتی رہتی ہے تہجد کے وقت. والمستغفرین بالاسحار، اللہ نے سحری کے وقت استغفار کرنے والوں اور دعا کرنے والوں کی تعریف کی ہے. اور وہ اہم اچھی عادتیں اور دعائیں جو عام حالت میں ہمیں ادا کرنی چاہیے، جن کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے شیاطین سے، جنات سے اور دوسرے بری چیزوں سے اور مخلوق کے شر سے، وہ یہ ہے کہ صبح و شام کی اہم دعائیں جو احادیث میں منقول ہیں کہ جب صبح ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، جب شام ہوتی تھی کون کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے. صبح و شام کی اہم دعائیں یہ پڑھی جائیں. بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی پابندی کی جائے اور بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی پابندی کی جائے. گھر سے نکلتے ہوئے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو دعائیں ثابت ہیں ان کو پڑھا جائے. پچھلے ہفتے ہی ہم نے پڑھا کہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری ہدایت بھی ہو گئی، تمہاری حفاظت بھی ہو گئی اور تمہارے لیے کفایت بھی کر دی گئی اور شیطان اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانے کی دعا اور دوسری اہم دعائیں ان کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے۔ نماز فجر کے بعد جو دعائیں آپ پڑھتے تھے وہ بھی پڑھی جائیں۔ سونے سے قبل کی دعائیں، سونے کے آداب کہ آپ باوضو سوتے تھے، پاک بستر پہ سوتے تھے، دائیں کروٹ پہ سوتے تھے اور دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر یہ دعا پڑھ کے سویا کرتے تھے کہ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اور بھی کئی دعائیں ہیں جو کہ سوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور کئی قرآن کی اہم صورتیں ہیں جو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، خاص طور پہ الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی۔ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ اہم کلمہ اور دعا ہے جس کے بارے میں متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ دن میں اس کلمے کو پڑھا گویا کہ اس نے 10 غلام آزاد کیے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر اس نے صبح میں اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھا وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيَاطِينِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ فجر کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، ان کو ہر نماز کے بعد پابندی سے پڑھا جائے۔ اور مسجد میں جب انسان داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا اگر پڑھی جائے ارشاد فرمایا فمن قال ذلك قال الشیطان حفظ منی سائر اليوم۔ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس دعا کو پڑھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، تو شیطان یہ کہتا ہے کہ آج کے دن اس کو مجھ سے بچا لیا گیا۔ یہ معمولی سی مختصر سی دعا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اس کو پڑھیں تو اس دن اللہ تعالی شیطان سے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ اور مدینے کی یہ عجوہ کھجوریں جن کا ذکر ابھی ابھی ہوا، یہ خرید کے گھر میں رکھ لی جائیں، نہار منہ ان کے 7 دانے یا 5 دانے اگر یہ کھا لیے جائیں تو یہ بھی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ اور اپنے گھروں کے بارے میں جو لوگ شکایتیں کرتے ہیں یا اپنے دکان اور دفتر اور کاروبار کے بارے میں کہ نقصان ہے یا کوئی اور تکلیف یا اذیت وہ محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے بعض نصیحتیں اور ہدایتیں یہ ہیں کہ یہ تو ہر شخص کے لیے نصیحت ہے، اس طرح کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالی کی ذات سے ہر چیز کے ہونے کا یقین پیدا کیا جائے، اور یہ یقین دل میں پیدا کیا جائے کہ مخلوق ساری مل کر کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا حکم
اور اللہ کا فیصلہ نہ ہو، اور شرک، بدعت اور دوسرے کبیرہ گناہوں کو ترک کر دیا جائے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں اور کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ان کی عبادات پہ ان گناہوں کی نحوست کا اثر یقیناً پڑتا ہے، اس لیے گناہوں کو فوراً ترک کر دیا جائے۔ گھروں کو، دکانوں کو، دفتروں کو پاک صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان مقامات سے تصویروں کو ختم کر دیا جائے، اور وہ آڈیو اور ویڈیو کیسٹ جو گانوں اور موسیقی اور ڈراموں اور فلموں کے مواد یا دوسرے گندے مواد پہ مبنی ہوتے ہیں، ان کو گھر سے نکال دیا جائے۔ جب تک یہ چیزیں گھر میں ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو قرآن پڑھنے سے، سورہ بقرہ پڑھنے سے وہ رحمت اور وہ برکت نہیں آتی جس کا احادیث میں آنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جن برکتوں اور جن امور کے بارے میں احادیث میں کہا گیا ہے۔ ہم نے اس درس کے آغاز میں یہ بھی کہا تھا کہ جن چیزوں کا جادو سے کچھ تعلق ہے ان میں ایک عین ہے، نظر، جس کو ہم نظر بد کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ان کی نظر لگتی ہے۔ وہ اگر کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تبارک اللہ نہ کہیں تو وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے، اس لیے کہ ان کو علم ہے کہ ان کی نظر لگتی ہے۔ اس لیے جب بھی وہ کسی اچھی چیز کو دیکھیں فوراً کہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ تبارک اللہ۔ اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ہاں واقعی اس کی نظر لگی ہے، تو صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نظر لگی ہے اس سے کہا جائے کہ وہ غسل کرے، استنجا کرے، وضو کرے، اور اس پانی کو جو اس نے اپنے اس غسل میں استعمال کیا ایک برتن میں جمع کیا جائے، اور پھر اسے اس شخص کے جسم اور سر پہ ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو شفا دیں گے۔ تو اگر کسی جگہ یا کبھی ایسا ہو کہ کسی شخص کے بارے میں یقین ہو کہ ہاں واقعی اس کی نظر لگی ہے، تو اس سے کہا جائے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ غیر شعوری طور پہ آپ کی نظر لگ گئی ہو، حدیث میں یہ آیا ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے، تو آپ ازراہ کرم غسل کیجئے، اور جس پانی سے آپ غسل کرتے ہیں وہ کسی برتن میں ڈال کے ہمیں دے دیجئے تاکہ ہمارے مریض کو شفا نصیب ہو۔ اور اگر اس کا علم نہ ہو تو پھر اس کے لیے جو قرآنی آیات اور جو دعائیں ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس شخص پہ جس پہ بری نظر کا یا کسی کی نظر کا اثر ہوا ہو، کسی شخص پہ یا دکان یا ملازمت یا کاروبار یا جانور یا کسی بھی چیز پہ، تو سب سے پہلے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اس کو پڑھا جائے، تعوذ اور بسملہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ تو فرجع البصر سے لے کر حسیر تک اس مجموعے کو اور ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ پہلی مرتبہ تبارک الذی جب آپ نے پڑھا تو یہ ہو گیا، دوسری مرتبہ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، یہ 3 مرتبہ پڑھیے، ایک مرتبہ تبارک الذی کے ساتھ اور 2 مرتبہ مزید آپ پڑھیے۔ اور دوسری آیات جو نظر کے لیے شفا کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں ان میں سورہ القلم کی آخری 2 آیات ہیں، سورہ القلم کی آخری 2 آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ
لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. سورہ القلم کی آخری 2 آیات، ان کو بھی 3 مرتبہ پڑھا جائے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. تیسری چیز سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ تم سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ جب بادشاہ مصر کے دربار میں حاضری دو تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. تو یہ بھی نظر کی وجہ سے انہوں نے کہا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68. اور چوتھے نمبر پہ یہ دعا پڑھی جائے اس بیمار پہ، اعیذک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشیاطین وان يحضرون. یہ 3 مرتبہ. اور 3 مرتبہ یہ دعا بھی پڑھی جائے جو ابھی ہم نے پڑھی. اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعائیں اور یہ آیات اس شخص کے لیے تھیں جس کو نظر بد کے بارے میں شکایت ہو یا تکلیف ہو. اپنے اوپر اگر پڑھنا ہو تو پھر اعیذک کے بجائے اعوذ پڑھا جائے گا. کسی اور پہ پڑھنا ہو تو پھر اعیذک. مرد مذکر ہو تو کا، اور اگر مؤنث بچی یا خاتون ہو تو کی، کاف کے زیر کے ساتھ. قرآن پاک کی بعض آیات کو یا بعض صورتوں کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا حفاظت یا برکت کے لیے، علماء نے اس بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ یہ عمل جائز ہے، لیکن جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہو تو ان آیات کو یا جس کاغذ وغیرہ پہ کچھ لکھا ہوا ہو اس کو نکال دے، اس کو اپنی جیب سے نکال دے اور ان کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل نہ ہو. اسی طرح امام النووی، امام ابن تیمیہ اور بعض دوسرے ائمہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بیمار کے لیے قرآن کی کسی آیت کو کسی برتن یا کسی کاغذ پہ لکھا جائے اور اسے گھول کر اس مریض کو پلایا جائے تو یہ عمل جائز ہے. تعویذ اور دم اور جھاڑ پھونک کے بارے میں شروع میں ہم نے پڑھا، اور اب پھر اس بات کو ہم دہراتے ہیں کہ ہر وہ دم اور ہر وہ جھاڑ پھونک جو قرآن کی آیات اور صحیح احادیث سے ثابت دعاؤں یا ان دعاؤں پہ مشتمل نہ ہو جو تابعین اور سلف صالحین سے منقول ہیں، تو ان چیزوں کا پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے. اور وہ دعائیں اور وہ جھاڑ پھونک جن میں شرکیہ عبارتیں ہوتی ہیں، غلط قسم کی عبارتیں ہوتی ہیں، ان کا پڑھنا یا ان کے پڑھوانے کے لیے کسی شخص کو لانا یا کسی شخص کے پاس جانا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. قرآن کی آیات کو لکھنے کے بارے میں علماء نے اس بارے میں بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے اس غرض سے لکھا جائے، لیکن دوسرے علماء نے یہ کہا کہ چونکہ قرآن میں شفا ہے، شفا کی نیت سے کسی بیمار کے لیے اگر کسی آیت کو لکھا جاتا ہے تو یہ عمل انشاءاللہ جائز ہے اور یہ عمل ناجائز نہیں ہے. تو جھاڑ پھونک کے لیے صرف وہ چیز جائز ہے جو قرآن کی آیت کی شکل میں ہو یا سلف صالحین سے منقول دعاؤں کی شکل میں ہو یا صحیح احادیث سے ثابت دعاؤں کی شکل میں ہو. اس کے علاوہ کوئی ایسی عبارت پڑھنا یا لکھنا جو عربی زبان میں نہ ہو یا عربی زبان میں ہو لیکن اس سے شرک اور دوسرے کسی غلط چیز کا ثبوت یا اس کا اثر ظاہر ہوتا ہو، اس سے علماء نے منع کیا ہے.
किसी मकाम या किसी दुकान या किसी कमरे या किसी घर के बारे में अगर ये शक व शुबा हो कि जादू या कोई अमल किया गया है, तो उसका तरीका यह है कि अपने घर की आप तफ्तीश करें। घर में आप अपने सोफों के नीचे, बिस्तर के नीचे, चारपाई वगैरह के नीचे, कारपेट के नीचे या और जो मकामात हैं जहां कोई चीज छुपाई और दबाई जा सकती है, अच्छी तरह आप इस बात की तसल्ली कर लें कि आया किसी शरीर या किसी हासिद ने ऐसा तो नहीं किया कि कोई चीज किसी जादूगर या किसी मंत्र वगैरह करने वाले से लिखवा के या बना के ला के आपकी दुकान या आपकी फैक्ट्री या आपके घर वगैरह में दफन कर दी हो या छुपा दी हो। और इसके साथ साथ आप ये करें कि तहज्जुद के वक्त उठें और तहज्जुद की नमाज पढ़ के फिर 2 रकात सलात हाजत की नीयत से 2 रकात नफल पढ़ें और उसके बाद अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि ए अल्लाह, तू ही मेरे तमाम मुआमलात का हामी और नासिर है और मैं अपने इस अहम मुआमले को तेरे सुपुर्द करता हूं। ये तहज्जुद के वक्त उठकर सलात हाजत 2 रकात पढ़कर दुआ करने का अमल अगर चंद दिन तक आप दोहराएं तो आपको इंशा अल्लाह ख्वाब में या किसी और जरिए से ये पता चल जाएगा कि किस मकाम पे क्या चीज रखी गई है या किस तरीके पे जादू या दूसरा गलत अमल किया गया है, और इस तरह आपको किसी और शख्स के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। बराह रास्त अल्लाह ताला से आप दुआ करें उसकी जात पे यकीन करते हुए, और इस बात को कभी न भूलें कि शिर्क और बिदत और कबीरा गुनाह इनसे इज्तनाब किया जाए, फराइज और वाजिबात को अदा किया जाए और अपनी कमाई को हलाल और पाक साफ रखा जाए, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अदा किया जाए, और जो आयात और जो दुआएं अभी बताई गई हैं इनको मुसलसल पढ़ा जाए। सुबह शाम की दुआएं, सोने की दुआएं, खाने की दुआएं, घर से निकलने की दुआएं, घर में दाखिल होने की दुआएं, अपने अहलो अयाल के यहां अपने अहलो अयाल के साथ बैठकर गुफ्तगू करने के आदाब और दुआएं, अपने बच्चों को जो दुआएं सिखानी चाहिए, जरूरी हैं, वो दुआएं आप उनको सिखाएं, खुद भी सीखें, और इस तरीके पे हम अल्लाह ताला के बताए हुए और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए इन किलों में अपने आप को महफूज कर सकते हैं, जिनमें कोई शैतान या कोई इंसानी शैतान या कोई जिन्नात दाखिल नहीं हो सकता।